ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے یہاں پر ٹیلی ویژن کے اوپر فاروق ستار صاحب کو خود دکھایا تھا کہ جناب. جی جناب، یہ انٹرویو یہیں پہ روکتے ہیں. دانش قاضی صاحب ہمارے ساتھ دبئی سے آن ایئر ہیں اس وقت. دانش قاضی جو ہے وہ بزنس گریجویٹ ہیں IBA سے، مارکیٹنگ پروفیشنل ہیں، بلاگر ہیں، بہت اسٹرانگلی اوپینیٹڈ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو دانش. تھینک یو مونا. دانش، آپ سن رہے تھے یہ انٹرویو، اور پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا پہ بھی جس قسم کی ایک جسے کہتے ہیں اوپینینز چل رہے ہیں، کچھ ایسا لگتا ہے جیسے پیپل it's a wishful thinking and people are already suspecting the worst outcome of all of this happening in the near future. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ تھینکس فار ٹیکنگ می آن دا شو. اور یہ جو انفارچونیٹ سچویشن چل رہی ہے، آئی ایم جسٹ فیئرنگ دیٹ آل آف اس آر ناٹ پلئنگ ان ٹو دا ہینڈس آف سم انٹرنیشنل کنٹروورسی. کیونکہ ہر چیز کا، ہر ریئیکشن کا ایک آؤٹ کم ہوتا ہے. اور میرا ڈر یہ ہے کہ جس طرح سے ایک یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے اس وقت، اس کے آؤٹ کم، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن ہوتا ہے، اس میں ایک اگریو پارٹی ہوتی ہے، ایک پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ فیور کی ہوتی ہے، جن کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ دوسرے والے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اس میں جو اگریو پارٹی ہے وہ جو ہے اس کے لیے زیادہ کتنا لیول ہے برداشت کرنے کا، یہ ایک سوچنے والی بات ہے. ہمیں اپنی ہسٹری نہیں بھولنی چاہیے پاکستان کی. ہم کوئی بہت پرانا ملک نہیں ہے. وی آر اونلی 65 ایئرز اولڈ. اور اگر ہم ہسٹری میں تھوڑا پہلے جاتے ہیں تو ہم نے یہی چیز اگرتلہ کانسپریسی کے نام پہ شیخ مجیب کے ساتھ بھی ہوتی دیکھی ہے. اور یہی جو جس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، یہ ایک کچھ عرصے کے اندر فرسٹ ٹائم نہیں ہوئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ یا الطاف حسین کے ساتھ. یہ پچھلے 15-20 سال کے اندر متعدد بار یہ چیز ہو چکی ہے، ریپیٹ ہو چکی ہے. اور اب تک عادت سی ہو گئی ہے کہ جی 6 مہینے میں اگر کوئی نئی کنٹروورسی نہیں آتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایسے. بٹ دانش، لیٹ می آسک یو، آپ بہت گہری نظر رکھتے ہیں کرنٹ افیئرس پہ، یو فالو اسٹوریز ویری کلوزلی. ہیز اٹ ایور بین دس بیڈ فار MQM ان دا پاسٹ؟ دیکھیں، ایک فیکٹ ہمیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک جنریشن ہو گئی ہے MQM کو فارم ہوئے ہوئے، اور ایک نئی جنریشن چینج ہینڈ کر رہی ہے پاکستان کے اندر. کمنگ فرام اے مارکیٹنگ پرسپیکٹو ایز ویل، ہر 15-20 سال کے بعد آپ کی ایک چیز کی شیلف لائف ہوتی ہے، کبھی کبھی کم بھی ہوتی ہے. پالیٹکس میں شیلف لائف زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اٹس مور آئیڈیولوجیکل سارٹ آف اے تھنگ. شور. لیکن دانش، I'm sorry, I'm going to interrupt you here, but the ideology, it seems like the ideology has been lost and the image of MQM has really suffered because of that. So it's no more a revolutionary party that it was once upon a time. دیکھیں مونا، I'll tell you one thing. اس کو ہمیں اتنا نیگیٹو اس میں نہیں دیکھنا چاہیے. پچھلے 10-15 سال 20 سال کا عرصہ اگر آپ دیکھ لیں، جو 92 سے جو آپریشن سٹارٹ ہوا تھا، اس میں پریکٹیکلی جو MQM کی پوری قیادت تھی جس کی وجہ سے یہ موومنٹ فارم ہوئی تھی، وہ قیادت یا تو ٹیک آؤٹ کر لی گئی یا اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا یا اس کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا. کتنے ہزار کارکنان شہید ہو گئے. اس کے بعد دین یو سڈنلی اینڈ اپ انٹو اے فارم کہ ایوری تھنگ بیکم ویری گلوسی فار MQM. اور ٹھیک ہے جی، ملٹری نے بھی ہاتھ بڑھایا، ان کے ساتھ گورنمنٹ فارم کی، سب کچھ کیا. تو آپ کو ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی، اٹ واز اے ویری ینگ پارٹی. اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ریولیوشنری موومنٹ ہے. میں تو ہمیشہ اس کو موومنٹ سمجھتا ہوں. میں اس کو پارٹی نہیں، اس کو موومنٹ سمجھتا ہوں. اور یہ موومنٹ ہے 98% لوگوں کی پاکستان کی. مگر اس میں ہوا یہ ہے کہ آپ کا جو ایونچولیٹیز ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، جو ہٹس ان کو لینی پڑی ہیں، جو شہادتیں ان کو دیکھنی پڑی ہیں، اس میں دیکھیں بڑی سے بڑی پارٹی کا اسٹرکچر اوپر نیچے جاتا ہے. آپ ذرا دور مت جائیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں محترمہ شہید بھٹو بے نظیر کی جب ڈیتھ ہوئی، پوری پارٹی ہل کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں MQM میں تو کتنے سینئر رہنما جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اس میں چاہے عظیم طارق ہوں، چاہے عمران فاروق ہوں، متعدد رہنماؤں کو گراؤنڈ لیول پہ، سیکٹر لیول پہ. دیکھیں ایک چیز آپ سمجھیں، MQM از اے ویری آرگنائز پارٹی. سیکٹر یونٹ اس کا کانسیپٹ ہے، مگر اسٹریٹجکلی جو ہے اس لیول کے جو لوگوں کو جو پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں ان کو بلیٹنٹلی ٹیک آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو obviously it's an unsaid operation going on against the party. Yes. And you have written that in your blog. I was actually reading that Reconcile Now جو آپ نے بھیجا تھا. So you've mentioned that. You've mentioned that. Like you said, it's an organized party.
somewhere down the road, Danish, I'm going to keep repeating again, somewhere down the line, لگتا ہے پارٹی کا یا تو مقصد دھندلا ہو گیا یا party became overconfident, hence, the PTI phenomenon that happened in Karachi that took the party by surprise, including Altaf Husain Saab. So, do you think it's a wake-up call for MQM, all this going on for the past, let's just say for the past last year? دیکھیں چھوٹی سی بھی اگر پالیٹکس کے اندر امپیکٹ آتا ہے اور اگر آپ انٹیلیجنٹ ہوں گے تو آپ کو چھوٹی چھوٹی گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی اکاؤنٹ فار کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نو ڈاؤٹ پی ٹی آئی ہیز میڈ اے لاٹ آف نوائز ان دا کنٹری, بٹ یہ کہ مطلب یہ کہ ہر پارٹی نے نوٹس لیا ہے, ایم کیو ایم کو نہیں, ساری پارٹیوں کو نوٹس لینا چاہیے اور لیا ہے سب نے. اور چلیں ایم کیو ایم کے ساتھ تو اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں این پی تو پریکٹیکلی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے کے پی کے سے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, اور آپ دیکھیں اس وقت نواز شریف جو تھے یا مسلم لیگ نواز جو ہے اس کو کافی جو ہے جھٹکا دیا ہے پی ٹی آئی کے اندر نے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بات صحیح ہے کہ جی پی ٹی آئی کے پریزنس نے تھوڑا سا ویک اپ کیا ہے لوگوں کو, اور اگر وہ صحیح ڈائریکشن میں چلتے ہیں یہ دیکھیں کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. فارچونیٹلی اینڈ فارچونیٹلی بیکنگز ہیں ان کے ساتھ بھی, ایسا نہیں ہے دودھ کی دھلی پارٹی ہے, اس کے پیچھے بھی بیکنگز ہیں, اس کے پیچھے بھی سپورٹ ہے. اور یہ کہ میں اگر ہوں تو میں پازیٹیولی لوں کہ اگر کوئی فیڈ بیک آ رہا ہے, اگین بینگ اے مارکیٹر اور بینگ ویری کلوز ٹو سوشل ایکٹیویزم اور پولیٹیکل ایکٹیویزم, اور مجھے وہ فیڈ بیک آ رہا ہے تو مجھے اس کو اپریشیٹ کر کے اڈاپٹ کر کے امپروو کرنا ہے. اور آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور ایم کیو ایم نے اس کو ریئیکٹ کیا ہے پازیٹیو مینر میں کہ ریسٹرکچرنگ ہو رہی ہے پارٹی کی, گراؤنڈ لیول پہ دوبارہ ہو رہا ہے. اور ابھی تک جو ہے ایم کیو ایم کے جو ریپرزینٹیوز ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ڈفرنٹ میڈیا سے, وہ ابھی تک انگیج کیے ہوئے ہیں اپنی پبلک کے ساتھ. آئی ڈونٹ تھنک فار دیم الیکشنز آر اسٹل اوور, دے آر اسٹل ان بٹوین دا ماسز. جلسے نہیں ہو پا رہے. دیکھیں آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے, الیکشن کا جو بلڈ اپ تھا, جلسے نہیں ہو رہے تھے, حملے ہو رہے تھے ایم کیو ایم کی یونٹ آفیسز پہ, سیکٹر آفیسز پہ, کارکنان کو اٹھایا جا رہا تھا. میں خود ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں رہتا ہوں کراچی کے اندر, کتنے لوگوں کو وہاں سے پک اپ کیا گیا ہے. تو اٹ واز ناٹ اے ویری ایزی فائٹ فار ایون ایم کیو ایم ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. اور اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ایک بڑی بلیٹنٹ قسم کی ریگنگ ہوئی ہے. آئی ایم سوری ٹو سے اتنی پریزنس کے اندر اگر آپ اس کے بعد بھی, یا تو پھر یہ لیک آف کیپیبلٹی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی, جی ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہوتا رہا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ہوا ہے, مگر میں اس کو ڈیمیج کو آئی تھنک اٹس اے ویک اپ, اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار دا پارٹی, بیکاز دس از اے ٹائم ویئر یو شوڈ ریسٹرکچر اینڈ ری آرگنائز. اور اس پہ میں کئی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں, اور یہ کہ آئی تھنک دا پارٹی از موونگ ان دیٹ ڈائریکشن. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, جو پچھلے کچھ دنوں میں اس پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, I think it's part of a bigger plan. I think someone is trying Absolutely. to push it to the last corner. Absolutely. مطلب یہ کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس میں کتنے وٹس ہیں اور کتنا عقلمند ہے اور کتنا پیشنس ہے, کتنی میچورٹی ہے اس کو ہینڈل کرنے کی. دانش, یہاں پر ایک خیال آتا ہے کہ یہ سمون جو ہے, یہ سمون جو اب فو بنا ہے, that someone was a friend in the past, because if he's pushing a party, that means they were working in unison. I mean, that's what everybody is going to assume, at least, if it's not true even. So, and then, in the light of the letter, jo abhi 2 din pehle aap se baat hui thi, I even discussed with you that 23rd December 2001 was the time when Altaf Husain this letter was signed by him and sent, and then uske andar unhone jo apni support ka kiya hai, and then he's also asked for positions, for his people and also for Sindhis. Ye is letter mein ye bhi hai ki for Mahajirs and Sindhis he's asked, genuine equitable participation in all spheres of life, yada yada, wo pura khat hamare paas hai. Acha, so and then MQM also came in power after that. So should we sit here automatically assuming that this letter was answered in affirmation? دیکھیں پہلی بات لیٹر کی اوتھینٹسٹی پہ تو کئی چیزیں موجود ہیں, ان کے اپنا پوزیشن بھی موجود ہے. آئی تھنک دے ہیو ڈیناؤنسڈ اٹ کلیئرلی. اس میں کوئی ٹیکنیکل چیز ہے, مگر ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ بات سوچ بھی لیتے ہیں کہ اگر لیٹر صحیح تھا یا غلط تھا, میں نے وہ لیٹر بھی پڑھا ہے, وہ لیٹر کاپی بلکہ انفیکٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. اس میں ایم کیو ایم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ غداری کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ. ایم کیو ایم نے ہیلپ مانگی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یار آپ اگر ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ لیٹر اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, آئی ایم ناٹ اے بیسٹ جج آف دیٹ, مگر ایک لمحے کے لیے ہم فار این آرگیومنٹ سے کہہ رہے تھے کہ جی لیٹر چلے, ایک لیٹر ڈاکومنٹ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا جس کا الزام لگ رہا ہے آرٹیکل 6 لگا دو, یہ لگا دو, وہ لگا دو, کہ کہیں غداری کی کوئی نوشن دی گئی ہے, ہیلپ مانگی گئی ہے.
اور ISI کے لیے جو انہوں نے اپنی سپورٹ فراہم کرنے کے لیے کہا ہے کہ ڈس بینڈ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں، سو دیٹ از گونا فال انڈر غداری آٹومیٹکلی، رائٹ؟ نہیں، میں دیکھیں میں آؤں گا اس پہ، میں اس پہ آؤں گا. دیکھیں مگر یہ چیز فرسٹ ٹائم نہیں ہوئی ہے. آپ دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو پہ بھی پیٹر گیبریل کے جو لیٹر تھا اس کا الزام ان پہ بھی لگا تھا 1990 کے اندر. اس کے بعد ان کی گورنمنٹ بھی، اور بلکہ وہ تو ایک لیول اوپر چلی گئی تھی. انہوں نے کہا کہ انڈیا سے ہیلپ مانگی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان پہ سینکشنز لگا دیں، اور کافی کچھ تھا. وہ تو بہت خطرناک قسم کا لیٹر تھا. مطلب وہ تو ایک دیکھیں یہاں تو ایک ایسے ایک انسٹیٹیوشن کو ہٹ آؤٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں تو پورے ملک کو ہٹ آؤٹ کرنے کی بات کی تھی. اب میں یہ نہیں کہوں گا وہ لیٹر اتھینٹک تھا یا نہیں تھا، جس طرح یہ لیٹر ہو سکتا ہے ہو یا نہ ہو، اس طرح ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اور دوسری بات اب سب چھوڑیں نا، آپ اس لیٹر کو چھوڑ دیں. ابھی آپ نے جنرل احمد شجاع پاشا کی جو ٹیسٹیمنی ہے جو کہ لیک ہوئی ہے OBL کمیشن کے اندر، اس کے اندر بھی ان کے کچھ ایسے ہی ویوز ہیں. مطلب انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایسے بھی ڈیزائن کر دو، مگر اگر آپ اس میں یہ دیکھیں انہوں نے کلیئر بولا ہے کہ جی ویزاز پہ لوگ بک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ میرا انٹرپریٹیشن جو بنا ہے لیٹر تو یہ نہیں بنا کہ ISI کو ڈسبینڈ کر دو. آبویسلی ISI جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اٹس اے فرسٹ لائن آف ڈیفینس. مگر آپ اس کا مطلب آپ ہو سکتا ہے اس سوچ کو ڈسبینڈ کرنے کی بات ہو رہی ہو جس کی وجہ سے وہ کیوس ہے. لیکن یو نیڈ ٹو ریمبر دس لیٹر اگر سچائی ہے تو یہ لیٹر لکھا گیا 2001 کے اندر. ٹھیک ہے، اینڈ ٹل 1998 اور 1999 MKM faced one of the toughest persecutions in the history of the country after in the west side of the country. ایسٹ پاکستان تو دیکھ چکا تھا نا وہ پرسیکیوشن. ویسٹ میں بہت بلوچ کے خلاف کہتے ہیں جی کہ بہت پرسیکیوشن ہو رہی ہے. آئی تھنک جس طرح کی پرسیکیوشن کراچی میں ہوئی ہے، سندھ میں ہوئی ہے MKM کے سپورٹرز یا ورکرز کے ساتھ، وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. تو ایک آپ چیز دیکھ لیں کہ ایک تھوڑی سی ہیٹرڈ کہہ لیں یا ایک گریوینس ہے. اور ISI دیکھیں جی پاکستان کی آرگنائزیشن ہے، یہ کسی صوبے کی کسی نیشنلٹی کی آرگنائزیشن نہیں ہے. ملٹری ہے، ہماری ملٹری ہے. ISI پاکستان کی ملٹری ہے، آرمی پاکستان کی آرمی ہے. ان کو سب کو ایک نظر سے بلا تاب دیکھنا چاہیے. اور اگر گھر کا بچہ کوئی ایسے بات کر بھی دیتا ہے تو دے شوڈ اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں. سوال ادھر یہ پوچھنے والا ہے کہ لیٹر 2001 میں لکھا گیا تھا اور ماشاءاللہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ISI از ون آف دا موسٹ نالجبل انٹیلیجنس ایجنسیز ان دا ورلڈ. تو کیا 11-12 سال تک ISI کوئی بات پتہ نہیں تھی؟ اس کے بعد ISI نے ملٹری نے الائنس کیوں کیا MKM کے ساتھ؟ دانش، وہ تو میرے بھی کئی ایک سوالات ہیں کہ اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو سالوں سے جن کے اوپر ایکوزیشنز بھی ہو رہی ہیں MQM کو لے کے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس وقت وہ سم ریزن ایوری تھنگ از فالنگ ان پلیس وچ از اس سے پھر سوال اٹھتا ہے کہ جیسے ہمارے جرنلسٹ جو بھی تجزیہ کر رہے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ کوٹ اینڈ کوٹ الطاف حسین صاحب کی افادیت ختم ہو گئی ہے یا ان کی ریلیونس ختم ہو گئی ہے، سیاسی زوال کی کہانیاں شروع ہو گئی ہیں. آئی مین یہ کس کو کہاں ضرورت تھی اور وہ ضرورت اب کیوں ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے کہ الطاف حسین کی ریلیونس پاکستان کی پالیٹکس میں یا MKM کے اندر ختم ہو گئی ہے، میرا شعور اس بات کو ماننے سے قاصر ہے. سوری، I would beg to differ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اب جو اسٹرکچر بن رہا ہے ورلڈ میپ کا، اس میں یہ بھی آپ دیکھیں نا، اس اینگل کو بھی دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے اس میں ایک ہنڈرنس ہو الطاف حسین. آپ اس اینگل کو بھی دیکھیں کہ جو لوگوں کے ایجنڈاز ہیں ڈومیسٹک اور فورن کے، ہو سکتا ہے اس میں الطاف حسین ہنڈرنس بن رہے ہوں. But why would that be? Because South Sindh is a reality that happened, and there were disputes within MQM regarding that. So why should we assume that? Why should we assume that? I mean, maybe he's part of it. Who knows? دیکھیں آپ ایک بات جانتی ہیں کہ اگر الطاف حسین کے ذہن میں کوئی ایسی جگہ، الطاف حسین نے یونائٹ کیا ہے. دیکھیں اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتی، سندھ کو یونائٹ کیا ہے. وہ تو ٹھیک ہے دانش، بٹ پالیٹکس میں اینی تھنگ از پاسبل. اینڈ اف دس جیسے کہ دس ورلڈ میپ کی آپ نے بات کی ابھی 3 دن پہلے، وی ڈسکس اٹ ایٹ نوزیم. اینڈ دین وٹ آئی ایم تھنکنگ از دیٹ اف دس از دا ریالٹی دیٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن، دین obviously there are bigger players involved in this thing who will require the response of local players. And if that's what the future of politics is gonna do, then it's gonna happen whether we like it or not. So somebody will cooperate with them. So why can't that somebody be Altaf Hussain? دیکھیں میرے hypothetically speaking, just for the heck of argument.
بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک اپنا اینگل سے مگر آپ ایک چیز ذہن میں دیکھیے نا کہ جب ٹفسٹ پرسیکیوشن فیس کی ایم کیو ایم نے 1992 میں جنا پور کے بعد, اس وقت تو ٹھپا لگا دیا تھا نا, آپ کو برانڈ کر دیا تھا, ایک ٹریٹر برانڈ کر دیا تھا. اس وقت تو کیا نہیں انہوں نے. تو اب تو پاور میں ہے, اب تو سکون سب کچھ چل رہا ہے, پارٹی کی فنکشننگ بھی بہتر ہو گئی ہے. انفیکٹ دا پارٹی از گروئنگ. وائی وڈ اینی ون وڈ لائک ٹو ڈو دیٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایٹ ہز لیول. اچھا ٹھیک ہے, میں انڈیویجول کی بات نہیں کروں گا, میں الطاف حسین کے لیول کی بات کروں گا. Let's leave this open. We can, کیونکہ this is a developing story. This is something that's not going to resolve over, let's say even a month or 2 months. So we'll keep talking about this. Let's talk about MQM minus Altaf Hussain. Is this a possibility within MQM? Leave everybody else alone. صرف ایم کیو ایم کی ہم اگر اس وقت بات کریں, کیا ان کو اپنی پارٹی الطاف حسین صاحب کی قیادت کے بغیر منظور ہے کہ نامنظور ہے؟ دیکھیں, میرا جو بھی انٹریکشن ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک پاسبلٹی ہے. آئی تھنک اگر آپ آج بھی دیکھ لیں جو کیسز میلو ڈاؤن ہو رہے ہیں یو کے اندر, ٹھیک ہے, کچھ رپورٹس چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, ایک اگریسو رپورٹنگ چلی ہے, ایک انڈیویجول پاکستان سے فلائی کر کے اپنا علاج کا بہانہ کر کے لندن گئے ہیں. Let's just take names. Let's just say Zulfikar Mirza is there, Imran Khan is there. Without being paranoid, should we read into their travels at this point? Their summer vacation, should we? بالکل. دیکھیں, ذوالفقار مرزا تو چھوڑے, وہ تو خیر اتنا بڑا پلیئر نہیں ہے. آئی تھنک he's a pawn. بٹ آئی تھنک عمران خان جو ہے از اے بگر پلیئر, اور اسٹیکس بہت ہیں. لیکن لوگوں نے بلینس کی انویسٹمنٹ کر دی ہے. اگر آپ میڈیا کیمپین دیکھ لیں پی ٹی آئی کی جو ہوئی ہے الیکشن سے پہلے, آپ حساب لگا سکتی ہیں, آپ کو میڈیا کے اندر بلینس اسپینڈ ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے انویسٹ کیا اس کیمپین کے اندر. تو وہ اور دیکھیں, ان کو پتا چل گیا کہ پنجاب میں دانش, آپ سے بات میں مجھے اندازہ نہیں رہا. وی آر گوئنگ ٹو بی آن بریک ان لائک 7 seconds, so hold your thought there. We'll take a short break, come back and take you again on the line. Is your less than perfect smile embarrassing you? Now you don't have to hide your confidence. Dr. Aparna Angadi at Centennial Family Dentistry in Frisco offers services from basic cleaning to complex procedures. Visit smilesinfrisco.com for specials. That's Centennial Family Dentistry in Frisco. Raza Pinless calling card. Guaranteed most minutes and the best quality to call India, Pakistan, Bangladesh, Nepal or anywhere in the world, including Africa, Mexico and Middle East. Ask for Raza Pinless cards anywhere phone cards are sold. Or for distribution in Dallas, call their Dallas office at 972-241-2036. Wear the jewelry that expresses emotions only at Tilak Jewelers, where you will find honest, fair pricing based on live gold prices. Tilak Jewelers in Irving, located at 8300 North MacArthur Boulevard, Suite 100, or call 972-594-8252. Hello everyone, this is Vivek from B2B Wireless, here to announce the biggest offer with Dish Network. It is so big that we cannot even say it on the radio. Here's a hint, it's a piece of technology, what everyone wants for free. Ji haan, that is for free. Sign up today for Dish. Call B2B Wireless 214-276-0251. And on top, sign up for any qualified international package and get $150 cash back. All of this just a call away. Call B2B Wireless 214-276-0251. That is 214-276-0251. 3-year agreement required. Some restrictions apply. Everything is big in Texas, and so are the new flavors at Inchin's Bamboo Garden. 6 bold new sauces now added to the current zesty menu in Plano and Irving. Log on to bamboo-gardens.com. Now you can find Inchin's Bamboo Garden on Facebook. If you're a business owner and accept credit cards, we can save you money. We are direct sellers for Visa, MasterCard, and Discover. We have been servicing the community for over 15 years. Contact Vinod Kumar at 972-241-5473. That's 972-241-5473. Mention Fun Asia for a free setup kit. ABC Beauty Academy, where they teach students to be top professionals for hair, facials, and nails. Financial aid is available for those who qualify. For more details, please call 972-485-1222. That is 972-485-1222. کیا آپ کے پیرنٹس اور ریلیٹیوز امریکہ آ رہے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں اس ملک میں ویزا کے بعد سب سے ضروری چیز ہے انشورنس. چاہے وزٹ 15 دن کا ہو یا 6 مہینے کا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. ابھی وزٹ کریں visitorscoverage.com، جہاں آپ انشورنس پلانز کمپیئر کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. visitorscoverage.com پر کلک کریں. اٹس دا بیسٹ اینڈ دا موسٹ ریلائبل پلیس ٹو بائی انشورنس فار وزٹنگ پیرنٹس. visitorscoverage.com. Crackling deals at Taj Grocers in Plano. Vermicelli 6 for $1. Basin 56 ounce for $3.99. Ruafza rose syrup $1.79. Pitted dates 2 pounds for $3.99. Visit taj-grocers.com for more details.
वेलकम बैक टू द शो. सुन रहे हैं आप पॉलिटिक्स टुडे. बात हो रही है जी दानिश काजी से दुबई से, और बातचीत हो रही है MQM की ऊपर जो एक्यूजेशंस हैं और MQM का फ्यूचर जो हमें दिख रहा है पॉलिटिक्स में, उसके ऊपर एक जायजा ले रहे हैं. वेलकम बैक टू द शो दानिश. Thank you. Danish, let's start with the question that we were discussing off the air. Alienation of MQM, it's in the recent past, party कुछ restricted सी है. Party is only effective in certain areas in Sindh. Why has the party और honestly ये सवाल जब मैं करती हूँ या मैंने जब किए हैं तो मुझे उसके obviously political answers आए कि नहीं हमारी presence है, हम बल्तिस्तान में भी हैं, हम इधर भी हैं, हम पंजाब में भी हैं, but not really. The impact is not as much as it is in Sindh. Why do you think कि अब तक क्यों पार्टी फेल रही अपनी प्रेजेंस और दूसरे प्रोविंसेस के अंदर बनाने के लिए? देखें, सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि एक बात हम भूल जाते हैं बार बार, और ये आई थिंक जो MQM के जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि MQM इज द ओनली पार्टी विच इन इट्स मैनिफेस्टो टॉक्स अबाउट द 98% पीपल ऑफ द कंट्री. ठीक है, अगर हम इस फैक्टर को मान लेते हैं तो ऑन द सीरियस नोट, MQM is a party which is willing to stand against feudalism and landlord type of culture in the country. और I think आप सही कह रही हैं कि इस वक्त थोड़ी सी alienation within कराची भी है. But before I come to that, ये चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आज आप देखें जो इलेक्ट होके आए नेशनल असेंबली के जो MNAs हैं इंटीरियर से, आप सिंध ले लें या पंजाब भी ले लें, आप सदर्न पंजाब भी ले लें, आप देखें उसमें कितने मिडिल क्लास के लोग हैं जो इलेक्ट होके आए. तो आप ये क्यों नहीं हम समझ सकते कि अगर MQM जैसी कोई पार्टी वहां पे स्प्रेड आउट कर जाती है तो ये जो फाइवडम्स बने हुए हैं, ये जो फ्यूडल कैसल्स बने हुए लोगों के, सबसे पहले ये चिकनाचूर हो जाएंगे. मिडिल क्लास के लोग अपने हकूक मांगना शुरू कर देंगे. आपको याद हो, अगर आप कराची में जैसे रही हैं कि कुछ साल पहले, कुछ डिकेड्स पहले कराची में भी ये कॉन्सेप्ट था कि जी फला फैमिली के लोग इलेक्शन लड़ते हैं, पीर पकाड़ा जैसे लोग इलेक्शन लड़ते थे. अभी भी दानिश, अभी भी यही होता है. हाँ, MQM में नहीं होता है, दैट आई गिव टू MQM में ये नहीं होता है, लेकिन अभी भी वही पार्टियां हैं, वही कुछ चंद खानदान हैं जो घूम फिर के आ जाते हैं. या अब उनके दामाद भी आने लग गए हैं, तो अब सारे लोग आएंगे, उनके नवासे आएंगे, उनके पोते आएंगे. और बल्कि अब तो एक खतरनाक फिनोमेना शुरू हो गया है कि एक आदमी एक पार्टी में होता है. मैं नाम लूंगा असद उमर का. असद उमर PTI के माशाल्लाह बहुत लीडिंग किस्म के, मेरे बिजनेस स्कूल के भी हैं, वो बहुत लीडिंग किस्म के PTI के फ्रंट रनर हैं. NA48 से इलेक्शन में लड़ रहे हैं. उनके भाई मुस्लिम लीग नवाज के अंदर हैं. ठीक है, और जो उनके एक और भाई हैं उनका किसी और पार्टी से ताल्लुक है. लेकिन दानिश, ये तो कोट एंड कोट जमहूरियत का हुस्न है ना, फिर इसमें क्या इसको हुस्न नहीं कहेंगे ना आप, इसको हम वीडियो में नहीं कह सकते क्या कहेंगे. ये कि बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि देखें, ये चीज हमें माननी पड़ेगी कि कराची के अंदर भी 5 डम्स थे लोगों के. ठीक है, और उन 5 डम्स को ब्रेक किया MQM ने, हैदराबाद में ब्रेक किया MQM ने. और आई थिंक इन्हीं चीजों से लोगों को डर लगता है कि अगर MQM का फिनोमेना स्प्रेड करता है तो ब्रेक करेंगे. अच्छा, अब जो आप बात कह रही हैं जी कि डिट्रैक्शन है इस वक्त विद इन द केडर्स. देखिए, एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जिस तरह की मीडिया ट्रायल या जिस तरह का मीडिया ऑफेंसिव इस वक्त इस पार्टी के खिलाफ चल रहा है फ्रंट फुट पे, कोई भी नॉर्मल. Why do you think that has happened? I mean, ये सारे जर्नलिस्ट जो ये कह रहे थे जी पहले हम इसलिए बात नहीं करते थे, हम डरते थे, और नाउ अब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तो अल्ताफ साहब ने खुद कह दिया आगे आके, वो अब खुद वो सारी बातें जो उन्होंने की हम उसकी एनालिसिस अब कर रहे हैं. इससे पहले वी डेयर नॉट से एनीथिंग. एंड जब इस तरह की बातें कोई जर्नलिस्ट करता है तो ऑब्वियसली यू फील दैट दे फियर अ पॉलिटिकल पार्टी, दे आर अफ्रेड ऑफ द पार्टी. I would beg to differ there because देखें, अगर मैं हो सकता है एक गलत किस्म की और है कि जी खड़ी हो जाएगी, मगर ये कि देखें इंडिविजुअल एक्ट्स को मैं नहीं कहता, बट ये कि हाफ द जर्नलिस्ट, सॉरी टू से, विच इज ऑन पाकिस्तान मीडिया आर नॉट लिविंग इन कराची एनीमोर. And for quite a few years, most of the major talk shows, which are entertaining us between 7 till 11, are all hosted out of Lahore and Islamabad. Right. तो आप मुझे बताएं उनको किस बात का डर है MQM से? ठीक है, वहां तो MQM नहीं है.
تو آئی تھنک ایسا نہیں ہے, اتنا بھی نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا, میری خود والدہ میڈیا سے تھی اور جرنلزم سے تھی, مگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, اور انہوں نے بھی, میں نے بہت قریب سے جرنلزم کو دیکھا ہے, مگر میں آپ کو چیز یہ بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایسے کوئی اچانک اٹھ گئے ہیں اور انہوں نے ایک شروع کر دیا کہ جی چونکہ الطاف حسین نے خود بول دیا تو جی ہم جا کے اب ہم الطاف حسین کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں گے. There is an agenda behind this. There is a concentric effort to bring a forceful change in Karachi. Why? Because Karachi is the backbone of the country. جو بھی کچھ بھی کہے, کراچی کی افادیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہم نے 1994 سے آنورڈز دیکھا کہ ہم نے ساری انڈسٹریز موو کر کے پنجاب شفٹ کر دی, فیصل آباد شفٹ کر دی, مگر آپ کی اکانومی اس کرو سے گرو نہیں کر سکی جتنی کراچی کی پریزنس انڈسٹری کے اندر کر سکتی ہے. ناؤ اف یو وانٹ ٹو کنٹرول دا کنٹری, یو وانٹ ٹو کنٹرول کراچی, اینڈ اف یو وانٹ ٹو کنٹرول کراچی, یو وانٹ ٹو کنٹرول MQM. اور آئی تھنک یہ سب کچھ جو چل رہا ہے وہ صرف اسی لیے چل رہا ہے کہ MQM کے ورکرز کو, MQM کے سپورٹرز کو, MQM کی لیڈرشپ کو دیوار سے لگا کے, ان کو ہراساں کر کے, اور ایک آرٹیفیشل قسم کا چینج جس کی ہم بات سنتے ہیں وہ لایا جائے. میں ایگزامپل دوں گا NA-250 کا, اور ایک انفارچونیٹ سی بات ہے, ابھی 3 دن پہلے جب ہماری آپ کی بات ہوئی تھی, میں یہ بات اس وقت بھی کر رہا تھا, میں دوبارہ بھی کروں گا کہ 2% لوگ ڈیفینس کے, میں خود ان علاقوں میں رہتا ہوں, مگر مجھے افسوس ہے, شرم آتی ہے کہ ہم بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو ڈیفینس کلفٹن کے لوگ ہیں, اکثر لوگوں نے وہاں کس طرح کے پیسے سے پراپرٹیز بنائی ہیں. آج ان کا ضمیر 25 سال کے بعد جاگتا ہے, وہ الیکشن کی لائنوں میں جا کے ووٹ ڈالتے ہیں, تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈیفینس کلفٹن کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے, اس کا جو ووٹر ہے جو ڈیفینس کلفٹن میں رہتا ہے, جو برج کے اس طرف رہتا ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. کیا آپ ان کے اوپینین کو ڈسکاؤنٹ کر کے صرف ایک متعدد کچھ گھروں کے یا کچھ علاقے کے لوگوں کے اوپینین کو انفورس کریں گے پورے NA-250 کے اوپر؟ لیکن دانش 250 جو ہے وہ ان علاقوں کے علاوہ سلمز تک میں کرتا ہے ایکسٹینڈ. یہ بات نہیں ہے کہ صرف وہ ڈیفینس کلفٹن کے ایریاز. مگر آپ مجھے بتائیں نا, جو کیمپیننگ ہوئی ہے, جو آپ نے مئی 11 کو آپ نے تماشا دیکھا ہے, وہ تو آپ نے صرف ڈیفینس کے کچھ پولنگ اسٹیشنز پہ دیکھا ہے. آپ نے سلمز کے اندر پولنگ کیوں نہیں دکھائی؟ یہ وہاں کیا ہو رہا تھا؟ آپ نے پولنگ یونٹ کیوں نہیں دکھایا؟ رائٹ, وہ تو ہماری جرنلزم پہ ہمیں سوال اٹھانا چاہیے. لیکن اچھا, PTI اور MQM, what's the dynamics there? دیکھیں, میرا سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کا جو نیوکلیس ہے وہ ابھی تک جو مجھے نظر آ رہا ہے, خاص طور پر MQM نے جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے وہ مڈل کلاس سے ہے. مگر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس وقت میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو PTI کے سپورٹرز ہیں اور ڈٹریکٹ ہو رہے ہیں وہ PTI سے, اور اس کی سیورل وجوہات ہیں, اور اٹس اے بیڈ نیوز فار PTI بیکاز آئی تھنک اٹس اے ویری نیو پارٹی تو نہیں ہے, It's been struggling for the last 16-18 years. اور اچانک سے جی وہ, کیونکہ ان کے سر پہ ایک آشیرواد آ گیا تھا جنرل شجاع پاشا کو, ایک دم وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جنرل شجاع پاشا جو تھے وہ پالیٹکس سے دور تھے. اب جو آپ اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی ہیں, جو کرٹیسزم ان کا ٹی وی پہ ہو رہا ہے, جو میں نہیں کر رہا, آپ نہیں کر رہے, ان کے اپنے لوگ کر رہے ہیں, اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کی کتنی انوالومنٹ تھی ان کی پالیٹکس کے اندر. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ PTI کا فینومینا ان کے خلاف جائے گی بات. ایونچولی ان کے جو سپورٹرز تھے, وہ تو دانش ہم ازیوم کر رہے ہیں نا, کیا پتا نہ جائے خلاف, کیا پتا پارٹی اور اسٹرانگ ہو جائے, وی نیور نو وٹ دا فیوچر ہولڈز. اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کی گریوینسز ہیں یا ان کے انٹرا وہ ہیں, اسی طرح سے MQM کے بھی پچھلے دنوں بہت انٹرا پارٹی مسائل جو ہے وہ آئے ہیں, یہاں تک کہ جو 19 مئی کی تقریر ہوئی ہے اس کے بعد بہت ساری باتیں سننے میں آئی ہیں لوگوں کو. اور جب رابطہ کمیٹی پھر ڈیزالو ہوئی, کراچی کی کمیٹی ڈیزالو ہوئی, سو دیٹ actually that's a part of, I guess, having a political party. That will happen in whichever party, جو بھی کوئی آئے گا فاوا میں ہوگا یا جس کے بارے میں بھی جو بات ہوگی وہ تو پھر نکلتی ہے بات. لیکن basically do you think PTI and MQM will ever form coalition? Let's just assume in like 100 years. کبھی ایسا ہو سکتا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کا انالیسز, انالیٹیکل آئی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں, کیونکہ پالیٹکس میں کہتے ہیں نا کوئی چیز ناممکن نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, جب تک PTI میری نظر میں اسلامک ایکسٹریمسٹ کی سپورٹ نہیں چھوڑتی تب تک مجھے نہیں لگتا کہ الائنس پاسبل ہے. آپ نے یہ دیکھ لیا کہ جی PTI emerged as a team B for Jamaat Islami. ٹھیک ہے, اور PTI was the biggest supporter for the Taliban cause in the country.
اور उनको ये बात समझ देखें, दो चीजें, एक तो दूर अंदेशी वाली बात होती है. लेकिन दानिश देखें ना, MQM ने हर पार्टी के अंदर जो भी वीकनेसेस थी उसके बावजूद हर पार्टी के साथ कोएलिशन की है हुकूमत में. सो व्हाई नॉट PTI अगर आती है, या लेट्स सपोज कराची में अगर उनकी फॉलोइंग एक हो गई है, सो व्हाई कांट यू गाइज ऑल जॉइन हैंड्स एंड वर्क टुगेदर? देखिए ये तो खैर पार्टी पॉलिसी है, जारी बात है, वो जो डिसीजन लेते हैं. मैं आपको एज एन इंडिविजुअल अपनी एज दानिश काजी ओपिनियन दे सकता हूँ. देखिए मैंने आपसे शुरू में बात की, न्यूक्लियस दोनों पार्टियों में एक है, मिडिल क्लास के लोग हैं दोनों पार्टियों के अंदर, पढ़े लिखे लोग हैं डेफिनेटली दोनों पार्टियों के अंदर. न्यूक्लियस दोनों पार्टियों का एक है, मॉडरेट भी है, लिबरल भी है. मगर प्रॉब्लम ये है ना, देखें मुना के PTI की जो इस वक्त स्ट्रेंथ निकल के सामने आ रही है, ठीक है, कराची में उनको वोट पड़े हैं, 5.5 लाख वोट पड़े हैं 2-2.25 करोड़ के शहर के अंदर. मगर उनकी मेजर स्ट्रेंथ आई है, जो उनकी सक्सेस स्टोरी है इस पूरे इलेक्शन के अंदर, वो KPK है. ठीक है, और आज KPK में उनके चीफ मिनिस्टर के साथ उनके राइट पे मौलाना सिराजुल हक बैठे हुए थे, जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं. ठीक है, वो तो है दोस्ती भी है, मेंटालिटी भी बहुत है, बहुत तजाद है. क्योंकि देखिए आज भी वो खड़े होकर बात करते हैं कि जी हमने ये डिफेंस करना है, वो विदाउट, आज तक मुझे एक भी अनाउंसमेंट सुनने में नहीं आई है PTI की तरफ से जो मैसेकर्स हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हमारे शिया भाइयों के हों, चाहे वो कराची के अंदर हों, जो तालिबान खुलेआम कर रहे हैं, उसकी कोई किसी किस्म की क्रिटिसिज्म नहीं आई उनकी तरफ से. तो मुझे डाउट है जब तक कि वो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, एक पोजीशन नहीं लेते. क्योंकि देखिए तालिबान हो गए ये सब, जिसकी वजह से इनको वोट मिला है, क्योंकि इन्होंने ड्रोन पे ही वोट लिए ना, इन्होंने तालिबानाइजेशन में वोट लिए, इनकी पूरी कैंपेन सबको गालियां देके वोट लिया ना. MKM को गाली दे दी, नवाज शरीफ को गाली दे दी, मौलाना फजल रहमान को डीजल बोल दिया, इन्होंने उधर क्या कहते हैं जरदारी साहब को कुछ बोल दिया. ठीक है सब होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सब नहीं होंगे, मगर उनकी इलेक्शन कैंपेन तो इसी बेस पे थी. अब मुझे देखना ये है कि तालिबान एक ऐसा फैक्टर है जो कॉमन फैक्टर है, जो मुल्क का दुश्मन है, मुल्क का नहीं पूरी इंसानियत का दुश्मन है. ठीक है, और अगर आप उसी लेटर की बात करें जो 2011 का, अगर वो सच है, मैं फिर ये कहूंगा वो सच है, तो इसी बात की हाईलाइट की गई है उसके अंदर. इट्स अ राइजिंग फिनोमेना, इट हैज टू बी एड्रेस्ड. और ये बात ये नहीं कि उस वक्त की गई, 2001 में की गई, 2005 में की गई, 2007 में की गई, उसके बाद अब ये सामने आ रहा है और लोग कह रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन ने कहा था 5 साल पहले सही कहा था. अरे भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन जैसे फार फेस्ट स्टेट्समैन की भी बहुत जगह है इस मुल्क की सियासत के अंदर, अलमिया होगा और उनको अलग कर दिया जाता है. तो आप देखें जब तक PTI अपनी पोजीशन वाजे नहीं करती, मेरे नजर में, अगर मैं तो मैं नहीं समझूंगा, अगर मैं होऊंगा तो मैं कहूंगा प्लीज अपनी पोजीशन आप उस पर क्लियर करें, अगर तब जाके हम बात कर सकते हैं अलायंस की. मगर अगर वो उस एजेंडा के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि कभी अलायंस हो सकेगा, कभी नहीं हो सकेगा. अच्छा कि PTI का क्या स्टैंड है इस पे, राइट? वो कहते हैं कि जी ये जब तक अपना असलहा नहीं रखेंगे और मिलिटेंट विंग नहीं खत्म करेंगे अपनी पार्टी का, हम नहीं, तो दैट मीन्स दैट देयर इज एटलीस्ट दे आर अज्यूमिंग दैट देयर इज अ मिलिटेंट विंग एंड देयर इज एन असलहा व्हिच MKM हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ. दानिश, इट्स नॉट समथिंग दैट्स नॉट अनहर्ड ऑफ. देखिए असलहा मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, आई एम टोटली अगेंस्ट वायलेंस. मगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ विदाउट नोइंग एनी फैक्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम नॉट स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ MKM राइट नाउ, बट आई एम गिविंग यू माय पर्सनल ओपिनियन. देखिए जब आप जो फॉर समवन हु इज ग्रोन अप इन द सिटी, जब आपको थाने से, कोर्ट से, कचहरी से इंसाफ नहीं मिलेगा तो फुल्लन देवी पैदा होती है, जैसे इंडिया में पैदा हुई थी. ठीक है, तो रॉबिन हुड पैदा होता है, रॉबिन हुड भी पैदा हुआ था ना. इवन कि अगर आप नेल्सन मंडेला की स्पीच भी सुने तो जिनको आज पूरी दुनिया प्रेज करती है एज एन आइकॉन ऑफ अ फ्री वर्ल्ड, उन्होंने भी एक जमाने में असला उठाया था. ठीक है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर अगर मजबूरी हो जाती है और लोगों के साथ जुल्म किया जा रहा है, उनके भाइयों को कत्ल किया जा रहा है, उनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा है, उनकी FIR भी नहीं कट रही है, उनको धक्के मारे जा रहे हैं, उनकी कल एक साहब मेरे घर पे बैठे हुए थे, उनकी बाइक चोरी होती है, 12 घंटे उनको बिठाया जाता है, उनके वालिद साहब जिनकी उम्र 60 साल है, ज़ईफ आदमी, दाढ़ी वाले हैं, उनके सामने पुलिस वाले खुल्ला नंगी गालियां दे रहे हैं. तो आप मुझे बताएं कि लोग कैसे मजबूर होके कुछ लोग अपने ओन पे असला नहीं उठाएंगे. दूसरी बात, किस पार्टी के पास, किस इदारे के पास, किस शहर के पास कराची में असला, ये पाकिस्तान में असला नहीं है? 3.5 लाख वेपन लियारी में पड़े हुए ना. Right. No, that, but then Peace Aman Committee is also known as a terrorist organization. So
You know, that's so the line we have to, organization. آپ مجھے بتایا so should be جی. Right. No, but all I'm saying is that, you know, I completely understand کہ, you know, the victim جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے جب victim جو ہے وہ کہتا ہے بس I'm done with this and میں, you know, اپنا حق اٹھاؤں گا, and then, you know, but then there comes a time when that, you know, حق اٹھانے کی جنگ جو ہے وہ خود victim becomes a tyrant in, you know, down the road somewhere, and that's when you have to, you know, stop and breathe and see that what's happening, and a political party should try to control اپنے اندر that, you know, to stop all of that madness. نہیں, ایم کیو ایم نے بہت سارے لوگوں کو اپنی پارٹی سے نکالا بھی ہے, سسپینڈ بھی کیا ہے. I will come back to the same letter جس پہ ہماری آپ کی بات شروع ہوئی تھی. اس میں اگر آپ پڑھیں, اگر وہ صحیح ہے, پہلی بات میں بار بار اس کو کر رہا ہوں, اس میں کیا مانگا آپ, اس میں آپ دیکھیں اس میں جو 3-4 چیزیں مانگی, کیا مانگی انہوں نے. Equitable participation in the governance of the Sindh province and the federation as partners, and the federation, genuine equitable participation in all spheres of life including education, employment, army and administration, local policy constituting of Muhajirs and Sindhis. دیکھیں اب آپ ایک بات مجھے بتائیے, یہ جو پوائنٹ نمبر 2 ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. But what about point number 1, Danish? Time جو ہے وہ تھوڑا سا, I'm giving you heads up, we just have like 5-7 minutes left, but the point 1 is, you know, in response to all of this equitable participation and all of that, and so they will help governing the province of Sindh, and in disbanding the ISI, it also appealed that the ISI secret agency must be disbanded, otherwise the ISI will continue to produce many Osama bin Ladens and Talibans in the future. اگر تو ISI Osama bin Laden پروڈیوس کر رہی ہے اور اگر ISI طالبان پروڈیوس کر رہی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک کے انٹرسٹ میں. No, of course not. But for a political leader to come out and say that. No. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نہ خواستہ, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ISI again is a backbone of our country. Sure. مگر اگر آپ اس کا اسپرٹ دیکھیں, اس کا اسپرٹ یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے اس لیٹر کو پڑھ کے, اس کا اسپرٹ یہ ہے. But then everything is going to form their own interpretation, Danish. I mean, you know, everybody will have their own, you know, جیسے کہ فاروق ستار نے بھی کہا جب ان کو BBC پہ انٹرویو کر رہے تھے, تو he said کہ no, this is out of context. He didn't say that. Yes, he said that, but he didn't mean it. But so, you know, don't you think a political party leader has to be more careful in the choice of words, be it in writing or in his speech? Last, you know, we'll wrap it up after that. Last question. دیکھیں, ظاہری بات ہے جتنے بھی پالیٹیشینز ہوتے ہیں ان پہ ذمہ داری ہوتی ہے, کیونکہ ان کو آج کل کے دور میں میڈیا سن رہا ہوتا ہے, ساری دنیا عوام سن رہی ہوتی ہے. دے شوڈ بی ویری کیئرفل ود دا ورڈس. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس کانٹیکسٹ میں کیا چیز لکھی جاتی ہے. ظاہری بات ہے کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس میں کس اسپرٹ میں لکھی جا رہی ہے, کس جذبے میں لکھی جا رہی ہے, اور سب غلطیاں کرتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عمران خان نے اپنے ایک جلسے میں کہہ دیا کہ نوشیر کو ووٹ ڈالو. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب ایک دوسرے کے ذہنوں پہ سوار ہو گئے ہیں دانش, اور بات ساری ہے کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ذہن پہ بیٹھ گئے. سو ایوری بڈی, وہی بات ہے کہ میں نے جو آرٹیکل لکھا ہے جس کو میں آپ سے ذکر, جس کو جو آپ نے پڑھا کہ ریکنسائل نہ ہو, اس والے انٹرویو میں دانش, اس انٹرویو میں جو وہ عمران فاروق کے بجائے بار بار کہتے ہیں عمران خان کو مرڈر, یو نو, عمران خان کا مرڈر. So I was like, God, you know, people, everybody is so worked up right now. But thank you, Danish. It was really nice talking to you, and we'll keep in touch. We'll keep calling you in our show. This is a developing story. Keep us posted. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. جی, دانش قاضی ہمیں جوائن کیے ہوئے تھے اس وقت دبئی سے,